یہ ستارہ کیمیکل پرائیویٹ لمیٹڈ جن کی اپنے بجلی کا ایک معاملہ ہے، چیزیں ہیں، اب کتنے ارب کا گھوٹالہ ہے جی؟ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کے بعد کاٹی گئی ہے۔ اسٹیٹ کی طرف سے جو فریادی ہے وہ بھی ایف آئی اے ہے۔ ٹھیک ہے، خود ایف آئی اے مدعی ہے۔ یہ جو ایف آئی آر ہمارے سامنے آئی ہے، اس میں 109، 409، 419، 420، 467، 468 اور 471 کے تحت مقدمہ درج ہوا۔ ہمارے عام آدمی کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے؟ آپ بجلی سپلائی بنانے والی کمپنیوں سے آپ ان سے بجلی لیتے نہیں ہیں، جو بجلی آپ لیتے ہی نہیں ہیں نہ استعمال کرتے ہیں، اس کی بھی پیمنٹ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے، اور میرے ساتھ روزانہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہے ایم بی سومرو۔ ناظرین، آج 3 موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے، اور یہ 3 موضوعات اس لیے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں کہ تینوں موضوعات میں طاقتور لوگ انوالو ہیں، اشرافیہ، اور اس طاقتور لوگوں کے خلاف جب یہ سامنے آتی ہے بات کہ کسی پہ مقدمہ ہوتا ہے تو اس کو کیسے طریقے سے جو ہے وہ سلائڈلی ایز آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا بھی طاقتور لوگ ہیں کہ زمین انہوں نے لیز پہ لی اور اس پہ قبضے کروا دیے، اور تیسرے تو بہت ہی طاقتور ادارہ ہے، اس کے ساتھ منسوب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کو آج تک قبضہ نہیں ملا۔ جو سب سے پہلا ٹاپک ہے ناظرین، وہ ہے ستارہ کیمیکل کے مالک کا ایک ایف آئی آر ہے۔ میرے پروڈیوسر اگر آپ کو دکھا رہے ہوں، یہ وہ ایف آئی آر ہے جو فیصل آباد میں 18 جولائی 2026 کو کاٹی گئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ اربوں روپے کی بجلی کیسے چوری کی گئی، اور اس میں 2 فیسکو کے چیف جو ہیں، وہ سابق چیف، وہ گرفتار ہیں، اور میاں ادریس جو ستارہ کیمیکل انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی ای او ہیں، ان کو بھی فیصل آباد ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا تھا، لیکن بعد میں شنید یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیا گیا۔ مقدمہ ہے، مقدمے میں اگر 2 لوگ گرفتار ہیں تو تیسرے کو اگر پکڑ لیا تو چھوڑا کیوں گیا؟ اور میں حیران یہ ہوں کہ 2007 سے 2015 تک یہ اربوں روپے کی بجلی کا گھوٹالہ ہوتا رہا تو کسی کو کان پڑی آواز نہیں دکھائی دی، اور یہ کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، اربوں روپے میں ہے، اور یقینی طور پہ اس نقصان کی بھرپائی عوام پاکستان نے کی ہوگی۔ سائیں، یہ ایف آئی آر آپ نے بھی دیکھی، یہ ستارہ کیمیکل پرائیویٹ لمیٹڈ جن کی اپنے بجلی کا ایک معاملہ ہے، چیزیں ہیں، اپنا ان کا ایک پاور پلانٹ اور ہر چیز ہے، 2007 سے 2015 تک جو آپ بتا رہے تھے کہ کوئی ہے، کتنے ارب کا گھوٹالہ ہے جی؟ دیکھیں، یہ جو ایف آئی آر ہے، یہ ایف آئی آر ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کے بعد کاٹی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اسٹیٹ کی طرف سے جو فریادی ہے وہ بھی ایف آئی اے ہے۔ ٹھیک ہے، خود ایف آئی اے مدعی ہے جی، اور ریاست کی طرف سے یہ ایف آئی آر کاٹی گئی۔ ایف آئی آر کاٹی گئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایف آئی آر میں جو کچھ لکھا گیا ہے، جی جی جو انویسٹیگیشن کے بعد ایف آئی اے نے لکھا ہے، جی جی، تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف جو نظام ہے وہ کتنا کمزور ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ان کو لائسنس دیا گیا تھا کہ آپ بجلی بنائیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ زیادہ تر اپنے لیے، مگر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو لائسن تھا اس میں یہ ہے ہی نہیں، تو آپ کسی خود بجلی سپلائی کرنے والی کمپنی کے ساتھ، خاص طور پر جس کے ساتھ فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا، تو ان کے ساتھ آپ معاہدہ کر سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود فیصل آباد فیسکو کی جو الیکٹرک سپلائی کمپنی کے افسران تھے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، پہلے 3 سال کا ہوا، پھر ایکسٹینشن ہوتی گئی 2007 سے 2015 تک، 8 سال۔ جی، یہ کوئی انہوں نے جو تخمینہ لگایا ہے، ایف آئی آر میں فگر دی گئی ہے کہ یہ 11 ارب 96 کروڑ کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے، صرف 11 ارب جی، اور نہ صرف اس میں دیکھیں، نہ طریقہ کار دیکھیں، وہ بجلی فیسکو نے مہنگی لی ہے، اچھا، اور جتنے میں لی ہے اس سے کم ریٹ میں بیچی ہے، کمال، اور جناب نے جس کمپنی نے جس ریٹ میں بجلی بیچی ہے، فیسکو کے افسران نے اس ریٹ سے کم پھر ان کو بجلی دی ہے۔ اچھا، پہلے مہنگی خریدی، جی، پھر اس کے بعد سستی انہی کو دی، ہاں، لوگوں کو بھی بیچی ہے اور ان کو مگر ان کو بھی سستی دی ہے، یعنی کہ مہنگی خرید کے ستارہ کیمیکل کے جو ان کو اور باقی عوام کو سستی بیچی ہے، یعنی کہ وہ ڈیفیسٹ بن گئے۔ نہ صرف یہ، جی،
انہوں نے کیپٹو پاور ہے اس کو گیس بہت سستا ملتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ جعلی دستاویز بنائے. اچھا. اور سوئی نادرن گیس کمپنی سے یہ گیس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے. اور اس ایف آئی آر میں صرف اس کمپنی نہیں, ستارہ کمپنی نہیں, مگر فیسکو کے بہت سارے افسران کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. بالکل. اور نہ صرف یہ, جی جو ریگولیٹر ہے, ہاں, نیپرا کہاں سویا ہوا تھا. ہاں. ٹھیک ہے. وہ اتنے عرصے تک, بھائی آپ کو تو پلانٹ موقع پہ جا کر چیک کرنا ہے نا, تو آپ گئے نہیں, اور 15 سال 10 سال لوگ فراڈ کرتے رہے ہیں, آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی. اب بجلی کے نرخ تو آپ کو مقرر کرنا ہے. بالکل. تو اس میں نیپرا کی بھی نیگلیجنسی ہے, اور اس انویسٹیگیشن میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اب مجھے بتائیں, غریب عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہمارے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. ہم سبسڈی نہیں دے سکتے. مگر یہ جو ایف آئی آر میں جو چیزیں کہی گئی ہیں, آپ اندازہ تو کریں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, باقی اداروں میں کیا ہو رہا ہوگا. ہم اسی لیے ہی کہتے ہیں, دیکھیں یہ جو حکمران آتے ہیں اپنی اپنی ایجنڈا کے علاوہ ان کو اپنی ذمہ داریاں یاد ہی نہیں ہوتی, تو ان کو اپنے کام کرنے چاہیے جو ان کی آفیشیل ڈیوٹی ہے. اب اکثر طور پہ ہم سے شکایت کرتے ہیں, ہم نے یہ اچھا کام کیا تو آپ نے خبر نہیں لگائی. ارے بھائی, اچھا کام کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے, لوگوں کو ریلیف دینا آپ کی ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. میں نے اگر 365 سے پیسے لیتا ہوں, تنخواہ لیتا ہوں, میں نے ان کے لیے جا کے فیلڈ میں رپورٹنگ کی, میں نے کوئی احسان تھوڑی کیا جو 365 والے میری تعریف کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں, میں نے ایکسٹرا آرڈنری کام کیا. بالکل ٹھیک. اپنا ذمہ داریوں سے بڑھ کر کام کیا تو میری تعریف بنتی ہے, اور ادارے کرتے ہیں. میں صحیح آپ کی اجازت سے ناظرین, یہ جو ایف آئی آر ہمارے سامنے آئی ہے, اس میں 109, 409, 419, 420, 467, 468 اور 471 کے تحت مقدمہ درج ہوا. میں یقینی طور میں ڈی جی ایف آئی اے اور ڈائریکٹر فیصل آباد زون ایف آئی اے اور بالخصوص شاہد عمران اے ڈی ایف آئی اے جو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, میں ان کو بہرحال اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے اشرافیہ کا حصہ بننے والے ستارہ کیمیکل کے لوگ, جن کے پیچھے یقینی طور پہ پولیٹیکل پاور بھی ہوگی, دوسری پاور بھی ہوگی, ان کے خلاف ایک ایسا انویسٹیگیشن کیا کہ جس میں صرف یہ پتہ لگا کہ اس قوم کا 11 ارب اور 98 یا 96 کروڑ جو ہے اس کا نقصان پہنچا ہے. میں اس میں صرف ایک جملہ ایڈ کر لوں صحیح آپ کی اجازت سے, یہ وہ لوگ ہیں. اب آپ دیکھیے, ایکس جو فیسکو کے چیف ہیں دونوں اریسٹ ہیں, لیکن میاں ادریس صاحب کو آپ نے اریسٹ کیا, ایئرپورٹ پہ روکا, پھر آپ نے چھوڑ دیا. بہرحال قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سوچنا چاہیے, انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہے, اس 11 ارب کا جواب کون دے گا. صحیح, پھر ہم نے اگلے ٹاپک پہ جا رہا ہے, ٹائم بہت تھوڑا ہے. جی, یہ ہم بجلی بنانے والی کمپنی پہ اتفاق سے بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ عام آدمی, ملک سارے 26 کروڑ لوگوں کا ہے, ہمارے عام آدمی کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے. آپ بجلی سپلائی بنانے والی کمپنیوں سے ٹھیکے کیے ہوئے ہیں, آپ ان سے بجلی لیتے نہیں ہیں. جو بجلی آپ لیتے ہی نہیں ہیں, نہ استعمال کرتے ہیں, اس کی بھی پیمنٹ دیتے ہیں. ان کے بھی آپ 1-2 ارب نہیں, آپ سینکڑوں ارب دے رہے ہیں سال میں, 300-400 ارب. تو وہ 300-400 ارب کی بجلی لے کے غریب لوگوں کو دیں نا. بالکل ٹھیک ہے, کیوں بخار چڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پیسے دینے تو بجلی بھی دیں. صحیح, جو دوسرا ٹاپک ہے, آپ غریب آدمی کی بات آپ نے کی. آج ایک قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں انکشاف ہوا کہ ننکانہ صاحب کا جو علاقہ ہے, اکثریتی علاقہ جس کی زمین متروکہ وقف الاملاک کی ملکیت ہے, وہ قبضے کر کے اس کے اوپر شہر بنایا گیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ ذرا اس کی جلدی سے ذرا بتائیں. آج گورنمنٹ ایشورنس کمیٹی کی میٹنگ تھی جو نظر صادق صاحب کی صدارت میں ہوئی. اس میں یہ ننکانہ صاحب میں جو اویکو ٹرسٹ پراپرٹی کی زمینوں پر قبضے کی بات ہے وہ سامنے آئی.
پہلے تو حکام نے یہ بتایا کہ یہ قبضے بظاہر یہ لگتا ہے کہ سیاسی مداخلت کے بغیر نہیں ہو سکتے، اور انہوں نے یہ واضح کر کے کہا کہ وہ اپنے ووٹ بینک کے چکر میں ان قبضوں کو ختم کرنے کے لیے سیاسی پارٹیاں اس میں ہیلپ نہیں کرتی۔ اب انہوں نے جو اپنی کہا کہ تقریباً جو شہر ہے وہ اویکو ٹرسٹ کی پراپرٹی پہ قبضہ کر کے بنایا گیا ہے، اور کم سے کم 50,000 ہر سال یہ سکھوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ایریا ہے، اہم جگہ ہے، اہم علاقہ ٹھیک ہو گیا۔ تو 50,000 آپ کے آتے ہیں، وہ میسیج کیا جائے گا کہ بالکل ٹھیک۔ اب ظلم تو دیکھیں نا، اب یہ کہہ کے آ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ 18,000 لوگوں نے اویکو ٹرسٹ پراپرٹی پر قبضہ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آدھی رقم پر بالکل ٹھیک ان کو کہا کہ ہم آپ کو ریگولر لیز دے رہے ہیں، مگر صرف 41 لوگ ریگولیشن کے لیے آئے۔ جو زرعی زمین ہے وہ 2.5-3 لاکھ روپے اس کا ہے، مگر وہ 40,000 روپے میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے۔ صحیح، آگے چلنا کیونکہ ٹائم بالکل شارٹ ہے۔ ننکانہ صاحب کی تو بات ہو گئی کہ 18,000 لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اب وہ سرکاری پراپرٹی کیسے خالی ہوگی، کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن ایک اور پاکستان کا بڑا ادارہ ہے سینٹ آف پاکستان، اس کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کا بھی سنا آج مدعا کھلا ہے کہ اس کے پرائیویٹ لوگوں کا قبضہ ہے، وہ پلاٹ ہی نہیں مل رہے 600 لوگوں کو۔ ذرا سپیڈلی 1 منٹ میں اگر آپ کر سکیں، کوئی ٹائم یہ 2,666 ایکڑ زمین اویکو ٹرسٹ پہ قبضہ ہے جو ننکانہ میں، تو یہ بتایا گیا۔ ابھی سینیٹ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی، امپلائیز ہاؤسنگ سوسائٹی، وہ شاید اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی 97 میں، مگر 2009 میں یا 2008 میں اس کے لیے زمین خریدی گئی، اور پھر لوگوں نے رجسٹریشن کرانا۔ ابھی 20 سال ہو گئے ہیں اس وقت تک کسی ایک امپلائی کو نہیں ملے۔ آج یہ بھی انٹیریئر کی سب کمیٹی میں ڈسکس ہوا، اور کمیٹی کے کنوینر بھڑک گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایف آئی اے کو 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ کارروائی کریں، کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو ہم کمیٹی ختم کر دیں گے۔ تو 20 سال پہلے پیسے دیے ہیں، اور سینٹ آف پاکستان ہے اور اپر ہاؤس ہے، اب ان کے ملازمین کے ساتھ آپ دیکھیں تو لوگوں نے اپنے کمائے ہوئے پیسے لگائے ہوئے ہیں، 20 سال سے انتظار ہیں کہ پلاٹ ملے۔ تو ہم اب ہماری ریاست کا کاروبار ایسے چل رہا ہے، ہم نے ہر ایک کو لائسنس دے کے رکھا ہے کہ لوگوں کو لوٹو اور پھوٹو۔ بہت بہت شکریہ ایم پی سومرو صاحب آپ کا۔ ناظرین، آپ نے ایم پی سومرو صاحب کی گفتگو سنی۔ میں چیئرمین نیب سے مخاطب ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 17 کیمیکل کا معاملہ 11 ارب کا معاملہ ہے، 50 کروڑ سے اوپر کی رینج ہے۔ یہ جو ننکانہ صاحب میں اویکو ٹرسٹ 18,000 لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ بھی نیب کے پریویو میں آتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے سینٹ آف پاکستان کے ملازمین کو اگر ہاؤسنگ سوسائٹی کے پلاٹس نہیں مل رہے تو سوچئے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لوگوں نے فائلیں لی ہوئی ہیں، ان کا پرسانِ حال کون ہوگا۔ کائنڈلی اس کے اوپر آپ بھی ایکشن لیجئے۔ ناظرین، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔